یہ ڈیٹ گرلز قسط نمبر 2۔ زویا یونیورسٹی سے تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تو اشتہا انگیز خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ بھوک کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی کانچ جیسی آنکھیں بھی چمکی تھیں۔ واہ بھئی، اتنے کھانے! خیریت ہے؟ کون آ رہا ہے جس کے لیے اتنا اہتمام؟ زویا نے کچھ سمجھتے ہوئے آپا اور اماں کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ جواباً اماں کا مسکراتا چہرہ اور آپا کا شرم سے بار بار ایک ہی کباب کو الٹنا پلٹنا دیکھ کر زویا کہانی سمجھ چکی تھی۔ صبا آپا زویا سے 5 سال بڑی تھی، شکل و صورت میں زویا سے کئی گنا خوبصورت تھیں۔ اس وقت وہ ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کر رہی تھی۔ صبا اور زویا 2 ہی بہنیں تھیں۔ اولاد نرینہ سے اللہ نے ان کے والدین کو نوازا تھا، مگر ان کے والدین شکر کی بہترین تصویر تھے۔ صبا کی آمد بھی ان کے والدین کی شادی کے 7 سال بعد ہوئی تھی۔ آج صبا کو دیکھنے لوگ آ رہے تھے۔ صبا کے والدین کی خوشی بتا رہی تھی کہ رشتہ اچھے گھر کا ہے۔ اماں سنیں، مجھے بھی پتا ہے نا، آخر کون لوگ ہیں، کہاں کے ہیں، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، اور ہاں ان کا گھر کیسا ہے۔ زویا چھوٹی ہونے کے باوجود لاڈلی بھی تھی، اور یونیورسٹی جانے کے بعد سے وہ آپا کی طرح ذرا سی بات پہ شرم کے مارے گھونگھٹ بھی نہیں نکالا کرتی تھی۔ اسی لیے آج اتنے دھڑلے سے اماں سے آنے والے مہمانوں کے متعلق دریافت کر رہی تھی۔ اماں نے خوشی سے زویا کے سر پر ایک چپت رسید کی اور کہنے لگی کہ لڑکا اپنی ہی برادری کا ہے، خوبصورت ہے، تمہاری بہن کے ساتھ بہت پیارا لگے گا، اور ایک کینال کا بہت خوبصورت گھر ہے ان کا، شہر کے سب سے مہنگے ٹاؤن میں۔ بس لڑکا انٹر پاس ہے اور باپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ تمہاری بہن کی طرح پڑھا لکھا ہوتا، مگر کاروبار اور گھر ماشاءاللہ اچھا ہے تو سوچا ہے کہ یہی ہاں کر دیں گے۔ زویا جیسی ٹاپر کو انٹر پاس لڑکا بالکل بے عیب لگا تھا۔ وہ تو ایک کینال کا گھر سن کر ہی خواب بننے لگی تھی کہ اب وہ بھی انسٹاگرام پہ لوگوں کو متاثر کر سکے گی۔ اماں ان کے گھر لون ہے؟ ہاں ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ اماں نے حیرانی سے نہ سمجھنے والے انداز میں زویا سے پوچھا۔ ہائے سچ میں؟ بس ٹھیک ہے اماں، رشتے پہ ہاں کر دینا۔ زویا اختر ٹک ٹاک پر زوئی پری کے نام سے اکاؤنٹ کا سوچتے اس پر لان میں ایک ادا سے بنائی گئی ویڈیو کا سوچنے لگی جو اس کو سب کے سامنے خوبصورت اور امیر پیش کر سکے گی، بالکل اس کی دوست نیہا، بسما، ریما کی طرح۔ بھابھی لینا یہ کباب، صبا نے بنائے ہیں۔ رشتہ دیکھنے لڑکے کی 2 بہنیں اور والدہ آئی تھی۔ جب صبا مہمان خانہ میں داخل ہوئی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ صبا سادہ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، حیا کا پیکر۔ صبا رشتے والوں کو ایک ہی نظر میں بھا گئی تھی۔ باجی، مجھے آپ کی صبا بہت پسند آئی ہے ماشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد منگنی کر دیں، میرا بیٹا بھی اسے جلد دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ مجھے اس کی تصویر بھیج دیں تاکہ ہم کمبائن منگنی کے فنکشن کا جلد اہتمام کر سکیں۔ اماں کے ساتھ ساتھ صبا بھی چونک گئی تھی۔ وہ باپردہ اور باشعور لڑکی تھی۔ اماں نے سنبھل کر بات بڑھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نکاح کا فنکشن رکھ لیتے ہیں، نکاح کے بعد آپ کے بیٹے کی خواہش کے مطابق رنگ سرمنی کا اہتمام بھی کر لیں گے۔ نہیں امی، جو مزہ منگنی پر انگوٹھی پہنانے کا وہ نکاح پر کہاں آئے گا؟ لڑکے کی بہن نے لقمہ دیا۔ صبا سوچنے لگی کہ آخر حرج ہی کیا ہے نکاح میں؟ منگنی جو کہ شریعت میں نہیں ہے، وہ کام ہم اتنے مہنگے ہوٹل میں لڑکا لڑکی کو بٹھا کر لیں تو ٹھیک، اور وہی اگر نکاح کے ساتھ کر لیں تو مزہ نہیں۔ مگر وہ حیا کے سبب خاموش رہی۔ اچھا آپ کے ہاں مووی تو بنتی ہوگی نا؟ شادی تو زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، لڑکے کی چھوٹی بہن نے سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں، ہم کوئی دقیانوسی تھوڑی ہیں جو ہم مووی نہیں بنائیں گے، ہے نا امی؟ زویا جو کافی دیر سے ان کے لباس اور تیار ہونے کے انداز سے متاثر ہو رہی تھی، جلدی سے جواباً مووی کی تائید میں بولتے اماں کو بھی ساتھ ملانا چاہا۔ اماں نے ایک تنبیہی نگاہ زویا پر ڈالی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہنے لگیں، بھابھی اصل میں صبا پردہ کرتی ہے تو یہ مووی نہیں بنواتی، لیکن اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبا پردہ کر لے گی تو آپ ویڈیو بنوا لیجئے گا۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دلہن ہی پردہ کر لے گی تو کیا فائدہ؟ اور بھائی اتنا مہنگا ویڈیو میکر ہم بلائیں گے تو کتنا برا لگے گا جب دلہن نے پردہ کیا ہوگا۔ دلہا کے گھر والوں نے حیرانی سے منہ کھول کر صبا کی امی کو دیکھا تھا۔ آنٹی جان، بس ایک ہاتھ جتنا چھوٹا سا کپڑا ہی ہوگا نا جو میں چہرے پہ رکھوں گی، اس سے نہ تو ویڈیو میکر کو مسئلہ ہوگا اور نہ ہی کسی اور کو، صبا نے انتہائی تحمل سے جواب دیا۔
لڑکے والے اس قسم کے مزید سوال پوچھتے رہے۔ جب ہنی مون پر جائیں گے تو پھر کیسے جائے گی؟ گھر سے باہر کیا پہنے گی؟ عزیز و اقارب آئے تو کیا کرے گی؟ کیا کہیں بھی ہوٹل میں نہیں جائے گی؟ صبا کی والدہ مسکراتے چہرے سے جوابات دیتی گئیں۔ آخر ان کی پیاری بیٹی کی شادی کا سوال تھا اور اتنے اچھے گھرانے کا رشتہ وہ آخر کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتی تھی؟ بھابھی، میری بچی کمپنی میں جاب کرتی ہے، اچھی پوسٹ پر، اسی پردے کے ساتھ۔ آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں کہ یہ بچی کہیں باہر کھانے پہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، ہر جگہ جائے گی، بس یہ ذرا سا چہرہ ڈھک لے گی اور مری جائیں ناران جائیں کہیں بھی جائیں یہ ضرور جائے گی، باقی یہ اپنے پردہ کا خیال خود رکھے گی، آپ کو اس کی وجہ سے کوئی الگ انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور رہی بات یہ کہ مرد رشتہ دار مہمان آئے تو بچی ان کی اچھی مہمان نوازی بھی کرے گی اور بات بھی کرے گی، بس یہ 1.5 گز کا ہی تو سکارف ہے، یہ پہن لے گی۔ صبا کو اپنی ماں کا اس طرح وضاحتیں پیش کرنا پسند نہیں آ رہا تھا اور وہ حیران تھی کہ ایک ناک اور ہونٹ کی ذرا سی جگہ ہی تو چھپانی ہے، اس پہ اتنا اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اسے یاد آیا تھا کہ وہ کالج میں اور اب جاب پر ہمیشہ پردے میں رہ کر سب سے بات بھی کرتی تھی اور بآسانی کھا پی بھی لیا کرتی تھی، پھر آخر ان سب کو یہ مسئلہ کیوں لگ رہا ہے؟ ایسا مسئلہ جو مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے بہت غلط کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنی ملانی بننے کی؟ کیا جاتا آپ کا اگر ایک ویڈیو بنوانے کی حامی بھر لیتی؟ آخر اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے کہ اپنی ہی شادی پہ چادریں پہنا کر بٹھا دے، آپ کی پڑھائی نے آپ کو عقل نہیں دی۔ زویا مستقل صبا کو کوس رہی تھی کہ اس کی پردے کی بے بنیاد شرط کی وجہ سے ایک امیر ترین رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ کیا تھا اگر آپ کمپرومائز کر لیتی؟ دین پر عمل کرنے والوں کو تو لچکدار ہونا چاہیے۔ زویا اب اپنی طرف سے فتوے لگا رہی تھی، جو کہ ہمارے معاشرے کا دستور ہے۔ زوئی میری بات سنو، میں کمپرومائز کر لیتی اپنے ایمان پر، تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ انہوں نے مصالحت کی کوشش کی؟ نہیں کی نا؟ ان کا انٹر پاس بیٹا تھا، کیا میں نے شکایت کی؟ ان کے بیٹے کا قد چھوٹا تھا، کیا میں نے کہا؟ ان کا بیٹا کوئی جاب نہیں کرتا تھا، کیا میں نے کہا؟ یہ بڑا گھر ان کے والد کی پوری زندگی کی محنت ہے، جو انہوں نے اتنا بڑا گھر بنا لیا۔ بیٹا خالی ہاتھ ہے، کیا صرف میں اس لیے قبول کر لوں کہ وہ خوبصورت ہے اور اس کا گھر پیارا ہے؟ کیا یہی معیار ہے ہمارا؟ کیا انہوں نے تمہاری ماسٹر کلاس کمانے والی سلیقہ شعار اور خوبصورت بہن کو نہیں ٹھکرایا، اور صرف اس لیے کہ میں پردہ کرتی ہوں؟ میں جینز شرٹ میں ہنی مون پر نہیں جا سکتی، بال کھول کر بازو میں ہاتھ ڈالے کسی ہوٹل میں نہیں جا سکتی، مووی میکر اور پورے خاندان کے مردوں کے سامنے اپنی زینت نہیں دکھا سکتی؟ بولو، اسی لیے ٹھکرایا ہے نا؟ تو میں اس ٹھکرانے کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھتی ہوں، دیکھنا مجھے اللہ بہت بہترین عطا کرے گا۔ آپا، پھر بھی ان کا اتنا بڑا بنگلہ ہے، وہ بھی شہر کے سب سے… زویا نے کمزور احتجاج کرنا چاہا تھا مگر آواز دم توڑ گئی۔ میرے پروردگار، جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ آپا نے یہ آیت، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اسے کمرے میں دیوار پر لگاتے ہوئے زویا کو بتایا۔ زویا، تمہیں پتہ ہے یہ دعا نبی نے مانگی تھی اور اللہ نے مال بھی دیا اور نیک بیوی بھی۔ زویا، جو ابھی تک اپنے دل میں آپا سے اختلاف رکھتی تھی کہ کیا تھا اگر وہ اس رشتے پہ مان جاتی تو آج میں بھی سب کے سامنے ماڈرن اور امیر لڑکی بن جاتی، کیا تھا آخر؟ اور یہی سمجھنے سے زویا قاصر تھی۔ بیٹی، تمہاری بہن کا رشتہ آیا ہے، وہ لوگ شام میں آ رہے ہیں، انہوں نے کسی بھی قسم کے تکلف سے منع کیا ہے، تو تم بتاؤ کیا بنائیں ہم ان کے لیے؟ ہاں، بنا لیں وہی چنا چاٹ اور دہی بلے، ہمارے نصیب میں کہاں ہے کہ امیر رشتے آئیں اور پیزے سے تواضع کی جائے۔ زویا بڑبڑاتی چلی گئی اور اماں دل میں ہدایت کی دعا کرتے چنے بھگونے چلی گئیں۔ اماں، میں راضی ہوں اس رشتے سے، انہوں نے میرے پردے کو خوشی سے قبول کیا ہے اور جانچ پڑتال کی کوئی بات نہیں ہے، آپا نے خوش دلی سے اماں کو ساتھ لگائے ہوئے کہا۔ بیٹا، وہ لڑکے کی والدہ پوچھ رہی تھی کہ بچی قرآن کا درس دے لیتی ہے نا؟ بس ایک ہی سوال پوچھا ہے اور کچھ نہیں پوچھا، جیسے کھانے پکانے سلائی کڑھائی کا پوچھا جاتا ہے۔ اماں دہی بڑے بناتے ہوئے آنے والے رشتے کی تفصیلات بتانے لگی۔ رشتے والے مہمانوں کے سامنے کولڈ ڈرنک، چنا چاٹ اور دہی بڑے رکھے گئے، جسے مہمانوں نے عاجزی کے ساتھ کھایا اور ہاں کا اندیا دے دیا۔ رشتہ ہو چکا تھا، شادی کی تیاری جاری تھی۔ صبا ایک بھی دن حضرت موسیٰ کی دعا کرنا نہیں بھولی تھی۔ رشتہ کی مبارکباد دینے ایک خاتون صبا کے گھر آئیں اور انہوں نے بتایا کہ جس لڑکے سے رشتہ آپ نے کیا ہے ان کا ماشاءاللہ 5 کنال کا اپنا گھر بن رہا ہے۔
ایک ایک کنال ہر بھائی کا ہے۔ آپ کی بچی تو خوش قسمت ہے کہ اپنا گھر بھی ملا اور ایک اور گھر بھی بن رہا ہے، لڑکا بھی خوبصورت اور انجینئر ہے۔ زویا پاس کھڑی ہے، حیران و پریشان تھی کہ چنا چاٹ کھا کر ہاں کرنے والے کتنے امیر ہیں۔ کیا واقعی امیر ہونا اسے کہتے ہیں؟ وہ تو ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا ہونا امیر ہونے کی نشانی سمجھتی تھی، شتر مڑ کی طرح پتلی ٹانگوں پر چپکی جینز کو امیر ہونے کی نشانی سمجھتی تھی، چھوٹے سے چھوٹا لباس امیر ہونے کی دلیل سمجھتی تھی۔ اس کی دوستوں نے تو اسے یہی بتایا تھا کہ دوپٹہ تو اب ماڈرن دنیا کی چیز ہی نہیں ہے، امیر طبقہ تو کب سے دوپٹہ سے جان چھڑا چکا ہے۔ اور وہ اپنی دوستوں کے اس بیان کو سچ اور گھر والوں کو غلط سمجھا کرتی تھی۔ خاتون مزید بتا رہی تھی کہ ان کے گھر کے ہر فرد کی اپنی گاڑی ہے، ہر سال شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں اور ہوٹلنگ تو عام سی بات ہے ان کے لیے۔ ماشاءاللہ مالی حالات بہت اچھے ہیں۔ زویا کو لگا کہ وہ اب تک ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ہمیشہ ایک ہی کوشش کرتی تھی کہ سب اسے امیر اور خوبصورت سمجھے، اور اسی چکر میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ دولت اور خوبصورتی تو اللہ کی عطا ہے، یہ چیزیں تو اس کو خوش کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ صبا نے اللہ کی خاطر ایک رشتہ ٹھکرایا تھا، اللہ نے اسے اس کا اتنا بڑا انعام دیا۔ زوئی تم کہتی تھی نا کہ ایک کنال والے گھر کے آدمی کو ٹھکرا رہی ہو، تمہیں کوئی غریب لاچار انسان ہی ملے گا۔ اب دیکھو مجھے ایک ایسا انسان ملا ہے جو اکیلا ہی ایک کنال کا مالک ہے، جبکہ وہ رشتے والوں کے پورے خاندان کا ملا کر ایک کنال کا گھر تھا۔ میرے شوہر کے پاس نیو ماڈل کی بیش قیمت گاڑی ہے، جبکہ ان کے گھر میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی، کیونکہ نیا مکان بنایا تو گاڑی نہیں لے سکے۔ میں روز مہنگے سے مہنگے ریستوران میں کھانا کھانے جاتی ہوں۔ میرے شوہر میری بہت قدر کرتے ہیں۔ میری ساس اور میری ننند مجھے کسی کام کے لیے نہیں کہتی، بلکہ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ ساس فلاحی کام کرتی ہے اور نند قرآن پڑھانے ایک ادارے میں جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ میرے گھر میں سب بھابیاں ایک دوسرے کے شوہر سے پردہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کسی کا میاں بھائی کی بیوی کی تعریف کرتے نہیں پایا جاتا، جو کہ عورت کے لیے نعمت ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ صبا شادی کے بعد پہلی بار آج گھر آئی تھی اور زویا کو اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ زویا کہانی سنتے اپنا موازنہ کر رہی تھی اور اب اسے اس 1.5 گز کے کپڑے کی سمجھ آ رہی تھی جو گھر دین کی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں، وہ پھر کبھی ٹوٹا نہیں کرتے، وہ خوشیوں اور الحمدللہ کی آوازوں سے گونجتے ہیں۔ اور ہاں، ایسے خوش قسمت لوگ 1.5 گز کے کپڑے سے ڈرا نہیں کرتے، ڈرا نہیں کرتے، ڈرا نہیں کرتے۔